خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ لاسٹ ایپیسوڈ آف تم میری محبت ہو. از قلم آرزو پریشی خان. اور لاسٹ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ارما اب تک گھر نہیں آئی. دادا دادی، حسن شاہ، حسنین شاہ سب بہت زیادہ پریشان تھے. جائشہ بھی وہیں کھڑی تھی پریشانی میں کہ ارما اسے بتائے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی تو آج کہاں چلی گئی ہے. ارمان شاہ اور جہانگیر شاہ اب تک واپس نہیں آئے تھے. حسن شاہ، حسنین شاہ ارما کو ڈھونڈنے نکل رہے تھے. اسی وقت جہانگیر شاہ اور ارمان شاہ گھر میں داخل ہوئے تھے. کیا ہوا بابا، اتنی پریشانی میں کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ سب ٹھیک تو ہے؟ جہانگیر شاہ نے پوچھا تھا. بیٹا، ہم ارما کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. صبح سے گھر واپس نہیں آئی ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے. اتنا سننا تھا کہ ارمان شاہ فوراً ہی حسن شاہ کی جانب مڑے تھے. کیا کہا بابا؟ ارما لاپتہ ہے صبح سے، اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں. جائشہ، تمہیں تو ارما بتا کے جاتی ہے. جہاں بھی جاتی ہے تم بتاؤ ارما کہاں ہے. ارمان شاہ جائشہ کی طرف مڑا تھا. مجھے آج ارما کچھ بھی بتا کے نہیں گئی. میں خود بہت پریشان ہوں، وہ اس طرح کبھی نہیں کرتی. ارمان شاہ نے جائشہ کی بات سن کے باہر کی جانب دوڑ لگائی تھی اور گاڑی لے کے ارما کو ڈھونڈنے نکل گیا. جہانگیر شاہ ارمان شاہ کے پیچھے بھاگے تھے اور حسن شاہ، حسنین شاہ بھی ان دونوں کے پیچھے نکلے تھے. پوری رات وہ سب ارما کو ڈھونڈتے رہے، کال کرتے رہے، پر نہ ارما ملی اور نہ ہی اس نے ان کی کال ریسیو کی تھی. ارمان شاہ تو جیسے پاگل ہو گیا تھا، ہر جگہ اتر کے ڈھونڈ رہا تھا. جہانگیر شاہ ارمان شاہ کے پیچھے پیچھے ہی تھے. صبح سب واپس گھر آئے، لیکن ارمان شاہ اب بھی پاگلوں کی طرح ارما کو ڈھونڈ رہا تھا اور جہانگیر شاہ بھی اس کے ساتھ تھا. ارمان شاہ نے دوبارہ ارما کو کال ملائی تو کال اس بار ریسیو کی گئی تھی. ہیلو ارما، کہاں ہو تم یار؟ میری جان نکال دی تم نے. کوئی اس طرح کرتا ہے؟ جلدی بتاؤ کہاں ہو تم؟ گھر پہنچ گئی ہو؟ ارمان شاہ پاگل پن میں خود سب ہی بول رہا تھا اور ہوش تب آیا جب اگلی جانب سے کسی اجنبی کی آواز سنی تھی. کون؟ ارمان شاہ کی سانسیں مانو رکنے لگی تھی. دیکھیے آپ جلد ہی بلاول شاہ فیکٹری سائٹ پہنچے. ارمان شاہ نے اس کی بات سن کے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ کے وہاں پہنچا تھا. جہانگیر شاہ بھی اس کے ہی پیچھے تھا. وہ وہاں پہنچ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا. ارمان شاہ ارما کو آواز دینے لگا، تبھی کوئی اجنبی سامنے آیا. دیکھیے یہ موبائل شاید ان کا ہے جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اس اجنبی نے موبائل ارمان شاہ کو دیا تھا. بھیا یہ تو ارما کا موبائل ہے. ارمان شاہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے. یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ جہانگیر شاہ نے آگے آ کے کہا تھا. اصل میں کل اس لڑکی کا یہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تب میں یہی تھا. میں یہاں آپ کی فیکٹری میں ہی کام کرتا ہوں. آج کام پر جا رہا تھا تو موبائل بجنے کی آواز پر میں نے یہ پرس گڈھے میں پڑا ہوا دیکھا اور اس میں موبائل بج رہا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو یہاں بلا لیا. بھیا ارما کا ایکسیڈنٹ؟ ارمان شاہ گرنے لگا تھا کہ جہانگیر شاہ نے اسے پکڑا تھا. کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے ان کو؟ جہانگیر شاہ نے پوچھا تھا. صاحب وہ تو پتہ نہیں، پر ایک لیڈی انہیں ہاسپٹل لے گئی تھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جہانگیر شاہ نے اس سے اجازت لی اور ارمان شاہ کو گاڑی میں بٹھا کے اور باری باری سارے ہاسپٹل کال کر کے پوچھنے لگے تھے. بہت ہاسپٹل میں پوچھا اور سب کے جواب سن کے جان آدھی ہوتی جا رہی تھی. ان میں سے ایک نے کہا کہ کل ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ کیس آیا تھا، لیکن اس لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. یہ بات جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ کو نہیں بتائی اور گاڑی اس ہاسپٹل کی جانب موڑ دی تھی. بھیا ارما اس ہاسپٹل میں ہے؟ ارمان شاہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا. دعا کرو یہاں نہ ہو، جہانگیر شاہ نے مسترب جواب دیا تھا. کیا مطلب بھیا؟ ارمان شاہ کی سچ میں جان نکلنے کو تھی. کچھ نہیں، تم یہیں رکو، میں آتا ہوں. جہانگیر شاہ کہہ کے گاڑی سے اترے اور اندر کی جانب بڑھ گئے. ارمان شاہ چاہ کے بھی اندر نہیں جا پایا تھا. جہانگیر شاہ اندر گئے تو ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد انہیں مردہ خانہ لایا گیا لاش کی شناخت کرنے کے لیے. جہانگیر شاہ کے لیے بھی یہ مرحلہ بہت مشکل تھا. یہ وہی جانتے تھے وہ کس دل سے یہاں آئے ہیں. جہانگیر شاہ نے لاش دیکھی تو خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ارما کی نہیں تھی. جہانگیر شاہ باہر آئے تو ارمان شاہ ڈر سے ان سے کچھ پوچھ نہیں رہا تھا. شکر ہے ارما نہیں ہے. وہ جہانگیر شاہ کی بات پر ارمان شاہ نے بھی شکر ادا کیا اور دوسرے ہاسپٹل کال کی. جی یہاں ایکسیڈنٹ کیس آیا ہے، کل ایک لڑکی کا نام کچھ پتہ نہیں ہے. جہانگیر شاہ نے گاڑی اس ہاسپٹل موڑ دی تھی. ارمان شاہ بس چپ تھا.
آنسو بہہ رہے تھے۔ جہانگیر شاہ ارمان شاہ کی حالت سمجھ رہے تھے، اسی لیے اس وقت وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے۔ جہانگیر شاہ نے گاڑی ہاسپٹل کے آگے روکی۔ بھیا ارما ٹھیک ہے نا؟ ارمان شاہ نے کمال ضبط سے پوچھا۔ آؤ دیکھتے ہیں۔ نہیں بھیا، میں اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا، ارمان شاہ نے تڑپ کے کہا تھا۔ ارمان دل مضبوط کرو، آؤ کچھ نہیں ہوگا۔ جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ کو اپنے ساتھ لیا اور ہاسپٹل کے اندر چل دیے۔ جہانگیر شاہ نے کاؤنٹر پہ پہنچ کر روم نمبر پوچھا جو کیس کل آیا تھا۔ آؤ۔ جہانگیر شاہ ارمان شاہ کو کاندھے سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ ارمان شاہ کا جسم اس وقت پورا لرز رہا تھا، جو جہانگیر شاہ بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ گھبراؤ مت ارمان بیٹا، جہانگیر شاہ بس اتنا ہی کہہ پا رہے تھے۔ وہ دونوں اس کمرے کے باہر کھڑے تھے اور ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے، دیکھیں ویسے تو پیشنٹ ٹھیک ہے، پر سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوش نہیں آیا۔ اگر اگلے 24 گھنٹے تک ہوش نہیں آیا تو ہم انہیں بچا نہیں پائیں گے۔ ارمان شاہ یہ سن کے رونے لگا۔ ارمان کچھ نہیں ہوگا، پہلے دیکھ تو لیں وہ ارما ہے بھی یا نہیں۔ جہانگیر شاہ کا اپنا ضبط بھی ارمان شاہ کو دیکھ کے اب ختم ہو رہا تھا۔ اندر جا کے دیکھا تو وہ لڑکی ارما ہی تھی۔ بھیا ارما! ارمان شاہ ارما کی جانب بڑھا اور ارما کو اس حالت میں دیکھ کے اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ارما کے آکسیجن ماسک پر ہاتھ لگایا تھا اور وہیں گر گیا۔ ارمان! جہانگیر شاہ، جن کی خود کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، ارمان کی جانب لپکے تھے۔ ارمان اٹھو، کچھ نہیں ہوگا ارما کو۔ جہانگیر شاہ نے پانی کے چھینٹے ارمان شاہ کے منہ پر مارے تھے۔ دل چھوٹا نہیں کرتے، تم دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ تم اس پاک ذات سے مانگو اپنی محبت، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے حضور جھک جاؤ، وہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ جہانگیر شاہ کی بات پر ارمان شاہ فوراً اٹھا تھا اور وضو کر کے وہیں جائے نماز بچھا کے رب کے حضور جھک گیا تھا۔ سب گھر والے بھی آ چکے تھے، سب دعا کرنے میں مشغول تھے، لیکن ارمان شاہ کو صبح سے رات ہو گئی تھی، وہ جائے نماز سے نہیں اٹھا تھا، نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، بس دعا کر رہا تھا اپنی محبت کی سلامتی کے لیے۔ اور بے شک وہ رحیم ہے، اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس رب نے ارمان شاہ کی اور سب کی دعائیں سن لی اور ارما کو ہوش آنے لگا تھا۔ باقی سب باہر تھے لیکن ارمان شاہ اسی کمرے میں تھا جہاں ارما تھی۔ ارما کی آواز پر وہ اپنے سجدے سے اٹھا تھا۔ ارما میری جان! ارمان شاہ نے ارما کو گلے لگایا اور بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ ڈاکٹر ارمان شاہ نے زور سے ڈاکٹر کو آواز دی تو سب اندر بھاگے تھے۔ جہانگیر شاہ ڈاکٹر کو لے کے اندر آئے تھے۔ بھیا ارما کو ہوش آیا تھا ابھی، ارمان شاہ نے خوشی سے بتایا تھا۔ گریٹ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر نے ارما کا چیک اپ کیا۔ مبارک ہو، فکر کی کوئی بات نہیں، اب یہ خطرے سے باہر ہیں۔ کل ان کا آکسیجن ماسک بھی نکال دیا جائے گا اور 2 دن بعد آپ لوگ انہیں گھر بھی لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ارما کا ایکسیڈنٹ کس نے کیا؟ ارمان شاہ کو اب ہوش آیا تھا۔ ایک لیڈی کی گاڑی سے ہوا تھا، وہ 2 دن ان کے ساتھ تھی، انہوں نے ان کا بہت خیال رکھا۔ وہ کل رات بھی ان کے ساتھ ہی تھی، پر انہیں ضروری کام کی وجہ سے جانا پڑا تو انہوں نے اپنی ملازمہ کو ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ملازمہ شاید آپ سب کو دیکھ کر چلی گئی ہوگی۔ انہی لیڈی کی کال بھی آئی تھی، انہوں نے پوچھا تھا، وہ آتی ہوں گی کچھ ہی دیر میں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے ارمان شاہ کا غصہ کچھ کم ہوا تھا کہ اسی لیڈی کی وجہ سے ارما کی جان بچی تھی۔ جب وہ لیڈی آئی، انہوں نے معافی مانگی اور سب نے ان کا شکر ادا کیا کہ وہ ارما کو صحیح ٹائم پر ہاسپٹل لے آئی تھیں۔ پوری رات ارمان شاہ ارما کا ہاتھ پکڑے اس کے سرہانے ہی بیٹھا رہا تھا۔ سب کے کہنے پر جوس کا گلاس پیا تھا، پر کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ باقی سب گھر جا چکے تھے لیکن جہانگیر شاہ باہر ہی بینچ پہ سویا ہوا تھا۔ جائشہ کو بھی جہانگیر شاہ نے گھر بھیج دیا تھا۔ صبح ارما کو ہوش آیا تو ارمان شاہ کو بیڈ پر سر ٹکائے سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارما نے اپنا آکسیجن ماسک ہٹا کے کچھ الفاظ ادا کیے۔ ارما کی آواز پر ارمان شاہ اسی وقت اٹھ بیٹھا تھا۔ ارما تم ٹھیک ہو؟ ارمان شاہ نے ارما کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہوئے بے چینی سے پوچھا تھا۔ تم کون ہو؟ ارما کے سوال پر ارمان شاہ نے ارما کو دیکھا جو اسے خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارما، میں ارمان شاہ بول نہیں پا رہا تھا۔ ارمان شاہ دور ہوتے دیوار سے جا لگا تھا، آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ جہانگیر شاہ اسی وقت کمرے میں آئے
ارما کو ہوش میں دیکھ کے بہت خوش ہوئے، پر ارمان شاہ کو اس طرح کھڑا دیکھ کے انہیں کچھ غلط لگا تھا۔ کیا ہوا ارمان بیٹا؟ جہانگیر شاہ ارمان شاہ کی جانب بڑھے تھے۔ ارمان نے ارما کی جانب اشارہ کیا۔ جہانگیر شاہ ارما کی طرف بڑھے۔ ارما، کون ہیں آپ دونوں؟ ارما کے جواب پر جہانگیر شاہ نے ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور وہیں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر؟ جہانگیر شاہ ہوش میں آئے اور ڈاکٹر کو لینے کے لیے بھاگے تھے۔ ڈاکٹر نے ارما کا چیک اپ کیا اور کہا، دیکھیں اس بات کا مجھے شک تھا، پر اتنی فکر کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ انہیں کل گھر لے جانا اور جتنا ہو سکے انہیں پرانی باتیں یاد کرنے کی کوشش کرانا۔ آہستہ آہستہ انہیں سب یاد آ جائے گا۔ ڈاکٹر کہہ کے چلے گئے۔ ارمان شاہ اب تک وہیں کھڑا تھا۔ ارمان بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا ہے، تم پریشان مت ہو۔ بھیا، ارما کو گھر پر لے چلتے ہیں، ارمان شاہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کل لے جائیں گے ارمان، آج ڈاکٹر نے یہیں رکنے کا کہا ہے۔ بھیا میں آتا ہوں، ارمان کہہ کے نکل گیا تھا۔ جہانگیر شاہ نے جائشہ کو کال کر کے بلایا تھا۔ ارما کو ہوش آ گیا؟ جائشہ آتے ہی پوچھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے جہانگیر شاہ کچھ کہتے، جائشہ سیدھی کمرے میں بھاگی تھی۔ ارما میری جان، کیسے ہوا یہ سب؟ تو کہاں گئی تھی؟ جائشہ کے سوالوں پر ارما جائشہ کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر شاہ جائشہ کے پیچھے کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے ارما کو؟ جائشہ نے جہانگیر شاہ سے پوچھا۔ جہانگیر شاہ جائشہ کو باہر لے گئے۔ میری بات غور سے سنو جائشہ، ارما کو کچھ یاد نہیں ہے۔ جہانگیر شاہ کی بات پر جائشہ کی آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ کیا؟ ارما کو کچھ یاد نہیں ہے جائشہ۔ جائشہ رونے لگی تھی۔ رو مت جائشہ، ہمت کرو، ابھی سب کو ہم دونوں نے ہی سنبھالنا ہے۔ تم ارما کے پاس رکو، میں دیکھتا ہوں ارمان کہاں گیا ہے، بہت پریشان ہے، کہہ کے جہانگیر شاہ ارمان شاہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور جائشہ ارما کے پاس گئی۔ ارما واپس سو چکی تھی۔ جائشہ اسے دیکھ کے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ سین چینج۔ ارمان بیٹا، ایسے یہاں بیٹھنے سے ارما ٹھیک تو نہیں ہو جائے گی؟ ارمان شاہ ایک پتھر پہ بے حال سا بیٹھا تھا۔ جہانگیر شاہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تھا، میں ارما کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا بھیا۔ تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو بیٹا، لیکن تم اپنی حالت بگاڑ رہے ہو۔ ارما کا خیال کون رکھے گا بتاؤ؟ جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ کو اپنی جانب کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارما میری جان ہے بھیا، میں اس کا ہر طرح خیال رکھوں گا۔ اگر تم ہی ٹھیک نہیں رہو گے تو اس کا خیال کیسے رکھو گے بتاؤ ذرا؟ جہانگیر شاہ نے پیار سے ارمان شاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ارمان جہانگیر شاہ کے گلے لگ کے بہت رویا۔ جہانگیر شاہ کافی دیر اسے سمجھاتے رہے تھے اور واپس ہاسپٹل لے آئے۔ ارما سوئی ہوئی تھی، سب گھر والے بھی آ چکے تھے اور جائشہ سب کو بتا چکی تھی۔ سب کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ کو کھانا کھلا دیا تھا باہر ہی، اور اب وہ کچھ سکون میں تھے۔ رات بھی ارمان شاہ ارما کے پاس رکا تھا اور سب کو گھر بھیج دیا، پر جہانگیر شاہ آج بھی ارمان شاہ کے ساتھ ہی رکے تھے، گھر پر نہیں گئے۔ رات کے کسی پہر ارما کو ہوش آیا۔ ارمان شاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی، ارما نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ ارمان شاہ نے اسے پانی پلایا۔ ارما پانی پیتے وقت ارمان شاہ کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ارمان شاہ نے پوچھا تھا۔ تم کون ہو؟ ارما نے پوچھا تھا۔ جو تم کہو میں وہ ہوں۔ اب تم آرام کرو، زیادہ نہیں سوچو۔ ارمان شاہ نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور ارما کے اوپر کمبل ٹھیک کیا تھا۔ آج ارما کو گھر لے جایا گیا۔ سب ارما کو لینے کے لیے آئے تھے، لیکن ارما نے کسی کو نہیں پہچانا۔ ارمان شاہ ارما کو گاڑی سے اتار کے کمرے میں لے گیا تھا، کیونکہ ارما اب تک چل نہیں پا رہی تھی، ٹانگوں میں بھی چوٹ لگنے کی وجہ سے۔ ارما بس خالی نظروں سے سب دیکھ رہی تھی، کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ ایک نرس بھی ساتھ آئی تھی، کیونکہ ارما کو ابھی بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ارمان شاہ ہر وقت ارما کے ساتھ تھا۔ صبح سب ارما کے پاس جمع تھے۔ اس وقت ارما کو ہوش آیا، وہ سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ سب کون ہیں؟ کمزوری کے باعث ارما سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ تم آرام کرو، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، پریشان مت ہو، ارمان شاہ نے ارما کے گال کو سہلاتے ہوئے کہا۔ ارما غور سے ارمان شاہ کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ سر میں درد ہے؟ ارمان شاہ نے محبت سے پوچھا تھا۔ ارما نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ ابھی صحیح ہو جائے گا۔ ارمان شاہ نے ارما کے بالوں کو سہلایا اور ارما دوبارہ سو گئی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ارمان شاہ وہیں ارما کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ سین چینج۔ مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ارمان شاہ ارما کے کپڑے نکال رہا تھا
तब अरमा की आवाज़ पर अरमा की जानिब भागा था। कहाँ दर्द है मेरी जान को? अरमान शाह ने अरमा के सर पर नरमी से हाथ फेरते हुए पूछा था। यहाँ। अरमा ने अरमान शाह का हाथ सर के बीच में रखते हुए कहा था। अभी सही हो जाएगा। अरमान शाह हल्का हल्का अरमा का सर दबाते हुए इसे प्यार से बातें भी कर रहा था, जो अरमा बड़े ध्यान से सुन रही थी। अरमा को सुलाने के बाद अरमान शाह ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने यही कहा, कुछ दिन दर्द रहेगा सर में, और इसके बाद भी अगर कुछ याद करने की कोशिश करेंगी तब भी दर्द होगा, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बात पर अरमान शाह पुरसुकून हो गया। अरमा के कपड़े जायशा और नर्स ने तब्दील किए, क्योंकि वो 5 दिन से इसी सूट में थी। अरमा को हॉस्पिटल से आए 5 दिन हो चुके थे। डॉक्टर ने अब आहिस्ता आहिस्ता अरमा को चलने के लिए कहा था, जो अरमान शाह पूरी जी जान से कोशिश कर रहा था। आओ शाबाश, अरमान शाह ने अरमा को उठाते हुए कहा। मुझे मुझे टांगों में दर्द है, नहीं चला जा रहा, अरमा ने नम आंखों से कहा था। अरमान शाह की आंखें भी नम हो गईं। तुम मुझे पकड़कर चलो, ठीक है? ऐसे चलोगी ना तो तुम ठीक हो जाओगी और फिर हम बहुत सारा खेलेंगे। सच? अरमान शाह की बात पर अरमा ने खुशी से कहा था। हाँ मेरी जान, आओ। अरमान शाह अरमा को पकड़कर चलाने लगा था। डॉक्टर हर तीसरे दिन अरमा की ड्रेसिंग करने आता था और अरमा की चोट अब काफ़ी भर चुकी थी। आज 1 महीने बाद अरमा की पट्टियां मुकम्मल तौर पर खुल चुकी थी। टांगों और सर पर छोटा सा निशान था, जख्म भर चुके थे। अरमान शाह की मोहब्बत की वजह से अरमा में बहुत जल्द प्रोग्रेस आई थी। वो अब चल भी पा रही थी और अरमा अरमान शाह के साथ ही रहती थी हर वक्त, और अपनी हर बात अरमान शाह को बताते। अरमान शाह एक माँ की तरह इसका ख्याल रखता था, इसीलिए अरमा सब कुछ अरमान शाह को समझती थी और किसी से ना बात करती थी, ना ही किसी के पास जाती थी। सब घर वाले बहुत उदास थे। हर वक्त बोलने वाली लड़की आज खामोश थी, इन सब से अनजान थी। अरमान शाह अरमा को बच्चों की तरह हर बात समझाता और वो हर वक्त बस अरमान शाह के साथ ही रहती, इसे कहीं जाने भी नहीं देती थी। अगर अरमान शाह को कहीं जाना होता तो अरमा को साथ लेके जाता था और हर टाइम इसका हाथ पकड़े रहता था। क्या कर रही हो मेरी जान? अरमान शाह ने अरमा के पास बैठते हुए पूछा, जो अपने आप को धागे में उलझा चुकी थी। अरमान शाह आराम आराम से धागा भी सुलझा रहा था और अरमा से पूछ भी रहा था। देखो ये मुझसे सही नहीं हो पा रहा, अरमा ने शिकायत की थी। अरे ये लो अभी कर देते हैं, और कोई हुक्म? अरमा ने धागा सुलझाया था। अरमा खुश हो के अरमान शाह के गले लग गई थी, पर एक ही लम्हे में वापस हट गई। क्या हुआ? हट क्यों गई? अरमान शाह ने हैरत से पूछा था। तुम कौन हो? अरमा ने सवाल किया था। मैं तुम्हारा शोहर हूँ और दोस्त भी। अरमान शाह ने अरमा को कांधों से थामते हुए कहा था। वो क्या होता है? अरमा ने मासूमियत से पूछा था। वो जिसको तुम अपनी हर बात बता सको, इसके पास जा सको, इसके साथ खेल सको। तो तुम मेरे साथ खेलोगे भी? हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या खेलना है? मैं छुपूं, तुम मुझे ढूंढोगे? अरमा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा था। ठीक है तुम छुपो, मैं ढूंढता हूँ। अरमान शाह कह के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया था और अरमा छुपने लगी थी। मैं आऊँ? नहीं। अब आऊँ? नहीं अभी नहीं, मुझे छुपने दो। अरमा ने छुपते हुए जवाब दिया था। अब आऊँ? हाँ आ जाओ। अरे कहाँ गई अरमा? अरमान शाह अरमा को ढूंढने लगा था। कहाँ छुपी हो, मुझे मिल ही नहीं पा रही। अरमान शाह अरमा को पर्दे के पीछे देख चुका था, फिर भी ढूंढ रहा था। मैं ये रही। अरमा एकदम हंसती हुई बाहर निकली थी। अरे तुम्हें मैं ढूंढ ही नहीं पाया, चलो दोबारा छुपो, मैं इस बार ढूंढ लूँगा तुम्हें, अरमान शाह ने बच्चों की तरह कहा था। हा हा हा, अरमा हंसने लगी थी और दोबारा छुपने के लिए भागी थी। अरमान शाह फिर से दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। आऊं? अभी नहीं। अरमा जगह ढूंढ रही थी। आ जाऊं? मैं छुप गई, अब ढूंढ के बताओ। उफ, तुम कहाँ छुप जाती हो, मैं ढूंढ नहीं पाता। अरमान शाह अरमा को दराज के बराबर में छुपा देख चुका था। ये रही, मैंने ढूंढ लिया, अरमान शाह ने अरमा के पास जाके कहा था। अरमा रोने लग गई थी। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? अरमान शाह ने घबरा के अरमा को थामा था। क्यों ढूंढा तुमने? बस मेरी कट्टी है, मैं नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ। ओह सॉरी, अब पक्का वादा मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, अरमान शाह ने कान पकड़ते हुए कहा था। नहीं, पहले उठक बैठक करो, अरमा ने बच्चों की तरह कहा था। ओके बाबा, मैं करता हूँ, रो मत। अरमान शाह उठक बैठक कर रहा था और अरमा तालियां बजाते हुए हंस रही थी।
جائشہ اور جہانگیر شاہ دروازے سے کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ارما کی امی بھی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ تینوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ تینوں واپس چلے گئے اور ارما اور ارمان دوبارہ کھیل میں لگ گئے تھے۔ سین چینج۔ مجھ سے ارما کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ جائشہ کمرے میں جا کے رونے لگی تھی۔ دیکھو جائشہ، ہمت سے کام لو، تم ارمان کا ضبط دیکھو، اسے دیکھ کر مجھے اپنی ہر تکلیف بھول جاتی ہے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، جائشہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ میں جا رہا ہوں فیکٹری، خیال رکھنا اپنا اور سب کا، جہانگیر شاہ کہہ کے چلے گئے تھے۔ ارما میری جان، مجھے تھوڑا کام ہے باہر، میں جاؤں؟ تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ ارما جو اپنے ٹیڈی بیئر سے کھیل رہی تھی، ارمان شاہ کی بات پر ٹیڈی وہیں پھینک کے بھاگ آئی تھی اور ارمان شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نہیں دوست، تم مت جاؤ۔ ارما ارمان شاہ سے لگ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے میری جان، بس آدھا گھنٹے کی بات ہے، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ ارمان شاہ نے ارما کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے اس کے بال سہلائے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں جانے دوں گی۔ ارما نے ارمان شاہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچھا میں نہیں جاتا کہیں، آؤ تمہیں ایک بہت اچھی کہانی سناتا ہوں۔ ارمان نے ارما کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور بیڈ پر احتیاط سے لٹایا اور اسے کہانی سنانے لگا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ بھی پھیرنے لگا تھا۔ کچھ دیر میں ہی ارما سو گئی تھی۔ ارمان شاہ اسے کمبل اڑا کے جائشہ کے پاس گیا تھا۔ جائشہ کو ارما کے پاس چھوڑ کر کچھ کام سے باہر نکل گیا۔ ابھی ارمان شاہ کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، ارما اٹھ بیٹھی تھی۔ دوست کہاں ہیں؟ ارما نے جائشہ سے پوچھا اور بیڈ سے اتر کے دوست دوست پکارتے ہوئے ارمان شاہ کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ ارما، وہ آ جائے گا، تم یہاں بیٹھو۔ جائشہ نے ارما کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی، پر وہ ہر چیز پھینک رہی تھی، توڑ رہی تھی، رو رہی تھی اور دوست دوست پکارے جا رہی تھی۔ سب وہیں جمع ہو گئے تھے لیکن ارما کسی سے نہیں سنبھل رہی تھی۔ ارمان شاہ کو سائٹ پر جانا تھا، اسی لیے وہ ارما کو نہیں لے جا سکتا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی ارما کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اسی لیے ارما کی عادت بن چکی تھی، وہ اب ارمان شاہ کو نہ دیکھتی تو بلک اٹھتی تھی۔ ابھی بھی ارما رو رو کے ہلکان ہو گئی تھی۔ سب اسے راضی کر رہے تھے پر وہ کسی سے نہیں مان رہی تھی۔ جائشہ نے ارمان شاہ کو بہت بار کال کی لیکن وہاں سگنل نہیں تھے۔ سب بہت پریشان تھے۔ تب ارمان شاہ گھر میں داخل ہوا تھا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ وہاں جا کے دیکھا تو ارما ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی اور باقی سب اس سے تھوڑے دور کھڑے تھے۔ یہ سب؟ ارمان شاہ کہہ کے ارما کی جانب بھاگا تھا۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ارمان شاہ سے ارما کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً ارما کو خود میں چھپا لیا تھا۔ ارما بھی ارمان شاہ کی باہوں میں روتے روتے سو گئی۔ ارمان شاہ کے آتے ہی سب نے سکون کا سانس لیا تھا اور اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ارمان شاہ وہاں کافی دیر تک بیٹھا رہا تھا۔ پھر جب ارما کی نیند پکی ہو گئی اور ارما کو اٹھا کے بیڈ کی جانب بڑھا تھا اور ارما کو بیڈ پر لٹا کے جیسے ہاتھ ہٹایا، ارما نے دوبارہ ہاتھ پکڑ لیا۔ ارمان شاہ نے پیار سے ہاتھ چھڑایا اور ارما کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور فریش ہونے چلے گئے۔ ارمان شاہ ارما کے پاس بیٹھ کے اسے بڑے پیار سے دیکھ رہے تھے جب اچانک ہی دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ ارمان شاہ نے اٹھ کے دیکھا تو جہانگیر شاہ کھڑے تھے۔ آئے بھیا، کیا بات ہے؟ ارمان شاہ نے جہانگیر شاہ سے پوچھا تھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں ارما کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، کسی دماغ کے اچھے ڈاکٹر کو۔ جی بھیا، پر ڈاکٹر یہی کہتا ہے نا، شوک کی وجہ سے شاید اس کی یادداشت پر اثر پڑا ہے، جب تک کوئی شوک نہیں لگتا۔ ارما اسی طرح، ارمان شاہ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن بیٹا، کس طرح ہم کوئی بھی شوق دے سکتے ہیں ارما کو؟ جہانگیر شاہ فکر مند ہوا تھا۔ بھیا، میں کل ارما کو باہر لے کے جاؤں گا اور کوشش کروں گا اسے کچھ یاد دلانے کی۔ پر ارمان، تم یہ سب کیسے کرو گے بیٹا؟ بھیا، میں ارما کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، ارما ٹھیک ہو جائے گی۔ ارمان شاہ نے مسکراہٹ لیے کہا تھا۔ اپنا بھی خیال رکھا کرو، جہانگیر شاہ نے جاتے ہوئے کہا تھا۔ جی بھیا۔ ارمان شاہ نے بس اتنا ہی کہا اور دروازہ بند کر کے ارما کے پاس آ کے سو گیا۔ رات کے کسی پہر ارمان شاہ کو ارما کے رونے کی آواز آئی۔ ارمان شاہ نے فوراً ہی لائٹ آن کی تھی۔ کیا ہوا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ ارمان شاہ نے ارما کو خود سے لگایا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بادل کی آواز سے۔ ارما ارمان شاہ کی باہوں میں کانپ رہی تھی۔ نہیں میری جان، ڈرتے نہیں ہیں، میں ہوں نا میری جان کے پاس، پھر کیسا ڈر؟ اور تم نے آج کھانا بھی نہیں کھایا، چلو آؤ پہلے منہ دھوتے ہیں پھر کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟
ارمان شاہ نے ارما کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں مجھے بھوک لگی ہے، ارما نے معصومیت سے کہا تھا۔ آؤ تمہارا منہ دھلواتے ہیں۔ ارمان شاہ ارما کو واش روم میں لے گیا تھا اور اس کا منہ دھلوا کے اس کے لیے کھانا منگوایا تھا اور خود اسے کھلایا۔ ارما کے کھانے کے بعد ارمان شاہ نے خود کھایا تھا اور پھر ارما کو کہانیاں سنانے لگا۔ ارما ارمان شاہ کی گود میں سر رکھ کے کہانیاں سن رہی تھی اور وہیں سو چکی تھی۔ ارمان شاہ بھی بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ روز اسی طرح ہوتا تھا۔ سین چینج۔ جائشہ، میرے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہے، مجھے شرٹ پہننے میں ہیلپ کر دو پلیز۔ جہانگیر شاہ نے آج جان بوجھ کے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا تھا۔ جائشہ جو بستر طے کر رہی تھی جہانگیر شاہ کی بات پر ایک دم چونکی تھی۔ جی پلیز، دیر ہو رہی ہے، جلدی آؤ۔ جی آتی ہوں۔ جائشہ جہانگیر شاہ کی طرف بڑھی اور انہیں شرٹ پہنانے میں مدد کرنے لگی۔ اس وقت جائشہ کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جہانگیر شاہ کے اتنے قریب ہو جانا جائشہ کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ جہانگیر شاہ بھی جان بوجھ کے جائشہ کے قریب جا رہے تھے بار بار، جس سے جائشہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیا ہوا گڑیا؟ جہانگیر شاہ نے جائشہ کی جانب جھکتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں۔ اچھا سچ میں؟ جہانگیر شاہ نے جائشہ کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ جی، جائشہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اچھا چلتا ہوں، جہانگیر شاہ کہہ کے جانے لگے تھے کہ جائشہ کی آواز پر رک گئے۔ آپ اب مجھے گڑیا کیوں کہتے ہیں؟ جائشہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ تم اگر یہ سوال اپنے آپ سے کرو گی تو تمہیں جواب مل جائے گا۔ جہانگیر شاہ کہہ کے چلے گئے اور جائشہ سوچ میں پڑ گئی۔ ارما ٹھیک ہوتی تو 1 منٹ نہ لگاتی کوئی نہ کوئی اندازہ لگا لیتی، لیکن اب تو ارما کو اپنا ہوش نہیں، اسے بس ارمان شاہ یاد ہے، جس کے ساتھ وہ پہلے کبھی رہنا نہیں چاہتی تھی اور اب اسے ہی سب مانتی ہے۔ جائشہ سوچتے سوچتے ارما کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہاں جا کے دیکھا تو ارمان شاہ ارما کے بال بنا رہا تھا اور ارما اپنے ٹیبل پر پڑے سامان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ہو گیا، آؤ اب چلتے ہیں گھومنے، ارمان شاہ نے ارما کی چوٹی بنا کے کہا تھا۔ چلو۔ ارما خوشی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی اور ارمان شاہ کے ساتھ چل دی۔ جائشہ تم یہاں؟ کمرے کے دروازے پر جائشہ کو دیکھ کر ارمان شاہ نے پوچھا تھا۔ وہ میں ارما کو دیکھنے آئی تھی، تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ جائشہ نے پوچھا تھا۔ ہاں بس ویسے ہی ارما کو گھمانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جائشہ کہہ کے دادی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سین چینج۔ ارمان شاہ ارما کو اپنے ساتھ لیے ہر چیز دکھا رہا تھا۔ اتنی دیر میں کسی نے ارمان شاہ پر حملہ کر دیا اور انہیں بری طرح سے مارنے لگے تھے۔ چھوڑ دو دوست کو۔ ارما بری طرح سے ڈر سے کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی اور روتے روتے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ارمان شاہ نے جب دیکھا اس پلان نے کام نہیں کیا تو ارما کی طرف بڑھے اور جیسے اسے ہاتھ لگایا تو وہ بے ہوش ہو کے ان کی باہوں میں ہی گر گئی۔ ارمان شاہ ارما کو ہاسپٹل لے کے بھاگا تھا۔ ڈاکٹر نے ارما کو انجیکشن لگایا اور کچھ دیر تک ہوش آنے کا کہا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جس طرح ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسی طرح کا ایکسیڈنٹ یہ دیکھتی ہیں تو کافی پاسبلٹی ہے کہ ان کی یادداشت واپس آ جائے۔ ارمان شاہ نے دل میں کچھ سوچا تھا اور ارما کے پاس بیٹھ گیا تھا اور جب ارما ہوش میں آئی اسے لے کے گھر آ گیا۔ ارمان شاہ رات میں ارما کے برابر بیٹھے اسے ایک ایک دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کل کے بعد کبھی میں تمہیں دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں، بس تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا، اسی لیے چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ارمان شاہ من ہی من میں بہت کچھ سوچ بیٹھا تھا اور کل کے لیے پلاننگ بھی کر بیٹھا تھا۔ بے اختیار وہ ارما کی جانب جھکا اور اسے پیار کیا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ ارمان شاہ سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ ارما آج بھی ہم گھومنے جائیں گے، صبح ناشتہ کروا کے ارما کو تیار کرتے ہوئے ارمان شاہ نے کہا تھا۔ نہیں، وہ پھر آ جائیں گے، تمہیں ماریں گے۔ ارما خوف سے ارمان شاہ میں چھپ گئی۔ ارے نہیں آئے گا آج کوئی بھی، ارمان شاہ نے ارما کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ پکا وعدہ؟ ہاں میری جان، پکا وعدہ، چلیں۔ ارمان شاہ نے ارما کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہاں۔ ارما نے خوشی خوشی اپنا ہاتھ ارمان شاہ کے ہاتھ میں دیا تھا اور اس کے ساتھ چل دی۔ کچھ ڈرائیونگ کے بعد ارمان شاہ نے گاڑی فیکٹری کے باہر رکوائی تھی اور اتر کے باہر آیا اور ارما کو بھی باہر لایا۔ ارما کو فیکٹری کے پاس کھڑا کر کے ارمان شاہ خود روڈ کی جانب جانے لگا تھا۔ کہاں جا رہے ہو دوست؟ ارما ارمان شاہ کے پیچھے بھاگی تھی۔ تم یہیں رکو، میں وہاں اس کو مار کے آتا ہوں جس نے کل مجھے مارا تھا، ٹھیک ہے؟
تم مت آنا ورنہ تمہیں لگ جائے گی۔ ارمان شاہ نے ارما کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں لیتے ہوئے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ ہاں تم اسے مارو، میں نہیں آؤں گی۔ ارما وہیں کھڑی ہو گئی تھی اور ارمان شاہ نے روڈ کی طرف بڑھ کے کسی کو اشارہ کیا تھا، اور جیسے ہی اشارہ کیا ایک گاڑی ان کی جانب بڑھی تھی۔ ارما وہ گاڑی ارمان شاہ کی جانب بڑھتے دیکھ کر اور زور زور سے چیخ رہی تھی، دور دور۔ ارما نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا، اس وقت اسے شدید سر میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ ارمان شاہ دور ہٹو۔ ارما نے سر سے ہاتھ ہٹا کے ارمان شاہ پہ چیخنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہاں تک آواز نہیں جا رہی تھی اور وہ گاڑی ارمان شاہ کے بے حد قریب پہنچ چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ گاڑی ارمان شاہ کو اڑاتی جہانگیر شاہ کی گاڑی نے اس گاڑی کو ٹکر مار کے اس کی ڈائریکشن بدل دی تھی اور وہ گاڑی درخت میں جا لگی اور ارمان شاہ دور جا کے گرا تھا۔ ارما بھی وہی سر پکڑ کے بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر شاہ گاڑی سے نکل کر ارمان شاہ کی جانب دوڑے تھے۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ بھیا ایک اسی طرح ارما ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ بیچ میں کیوں آئے؟ ارمان بیٹا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے انسان اپنی ہی جان دے دے؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو کبھی میرے بارے میں نہیں سوچتے ہو تم؟ میں تمہیں دیکھ کے جیتا ہوں، ہر وقت اپنی جان کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اس سے تو اچھا مجھے ہی مار دو تم۔ جہانگیر شاہ کو اس وقت صحیح میں غصہ آیا ہوا تھا۔ بھیا ارما کو کیسے ٹھیک کروں میں؟ ارمان شاہ نے بے بسی سے کہا تھا۔ ارما تمہارے ساتھ تو ہے نا، لیکن تم اگر مجھ سے دور چلے گئے تو کیا ہوگا میرا؟ تم نہیں جانتے تم کیا ہو میرے لیے۔ اس بار جہانگیر شاہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آئی ایم سوری بھیا، آئندہ کبھی ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ارمان شاہ سے جہانگیر شاہ کی آنکھیں نم دیکھی نہیں گئی تھیں۔ چلو گھر۔ جی بھیا، یہ کہہ کر ارمان شاہ ارما کی جانب بڑھا تھا جو وہاں چپ چاپ ایک جگہ بیٹھی تھی۔ ارما میری جان کیا ہوا؟ ارمان شاہ نے ارما کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ارما ارمان شاہ کو دیکھنے لگی لیکن چپ تھی۔ ارمان بیٹا مجھے لگتا ہے ارما کو شوق لگا ہے، اسے گھر لے چلو، جہانگیر شاہ نے کہا تھا۔ جی بھیا۔ گھر جا کے بھی ارما چپ تھی۔ ارمان شاہ اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑا کے خود دادا کے پاس چلا گیا تھا۔ ارما چھت کو گھور رہی تھی، آنسو بے اختیار اس کی آنکھ سے بہہ رہے تھے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کچھ کہنے کی۔ اسے سب یاد آ چکا تھا اور یہ بھی یاد تھا کہ اس کی یادداشت جانے کے بعد کس طرح ارمان شاہ نے اس کا خیال ایک ماں کی طرح رکھا تھا۔ اتنا پیار مجھ سے ارمان شاہ۔ ارما کو اس وقت بہت رونا آ رہا تھا اور اپنی قسمت پر رشک بھی آ رہا تھا کہ کوئی اس قدر اسے چاہتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسے کسی کے آنے کی آواز آئی تھی۔ ارما نے اپنے آنسو صاف کیے لیکن ویسے ہی لیٹی رہی۔ کیا سوچ رہی ہے میری جان؟ ارمان شاہ نے ارما کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے میری جان رو رہی تھی، کیا ہوا؟ آج پھر ڈر لگ رہا ہے؟ ارمان شاہ نے ارما کو پیار سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، اور ارمان شاہ کو محسوس ہوا کہ ارما نے اس کے حصار کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ کیا بات ہے جانم، آج زیادہ ڈر لگ رہا ہے؟ ارمان شاہ نے ارما کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ ارما بغیر کوئی جواب دیے ایسے ہی ارمان شاہ کے حصار میں چھپی رہی۔ ارما میری جان آج کیا بات ہے؟ دوست کے پاس چھپ کے سونا ہے؟ اتنا ڈر لگ رہا ہے؟ ارمان شاہ بول رہا تھا، پر جب ارما کو دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ ارمان شاہ نے ارما کو پیار کیا اور اسے لٹا کے کمبل اڑایا تھا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ صبح ارمان شاہ کی آنکھ کھلی تو ارما اب تک سوئی ہوئی تھی۔ اس نے ناشتہ منگایا اور ارما کو اٹھایا تھا۔ ارما جانم اٹھو، ناشتہ کرو، شاباش۔ ارمان نے ارما کو بڑے پیار سے اٹھایا۔ ارما اٹھ کے ارمان شاہ کو دیکھنے لگی۔ ارمان شاہ اس کو لے کر واش روم گیا تھا اور اسے برش کروایا، منہ دھلایا اور واپس کمرے میں لے آیا تھا اور بیڈ پر بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا، اور وہ یہ سب روزانہ کرتا تھا۔ ارما جانتی تھی۔ ارما کو ناشتہ کروا کے ارمان شاہ نے خود ناشتہ کیا اور برتن واپس بھجوا دیے۔ اچھا آج میری جان کو کون سی کہانی سننی ہے؟ ارمان شاہ نے ارما کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ارما چپ چاپ ارمان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے میری جان، کل سے تم چپ ہو، ایک لفظ بھی نہیں بولا، اپنے دوست سے ناراض ہو؟ ارمان شاہ کو فکر ہونے لگی۔ اس نے ارما کا ماتھا چیک کیا تھا کہ اسے بخار تو نہیں، لیکن وہ ٹھیک تھی، بس چپ تھی۔ ارما کیا ہوا ہے میری جان؟ ارمان شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ارما نے کہا کچھ نہیں، بس آنکھیں بند کر کے ارمان شاہ کے گلے لگ گئی۔
ارمان شاہ نے بھی اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارمان شاہ نے ارما کو خود سے الگ کیا اور دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولا تو جائشہ کھڑی تھی۔ اچھا ہوا جائشہ تم آ گئی۔ ارما کے کپڑے بھی چینج کروا دو، یہ بہت گندے ہو گئے ہیں۔ ارمان نے جائشہ کو کہا اور ارما کی طرف آئے تھے اور جھک کر کہا تھا تم کپڑے بدل لو، میں دادی کے پاس ہو کے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ارمان شاہ نے ارما کے گال تھپتھپائے تھے۔ ارما نے بس ہلکی سی ہنسی سے ہاں کہا تھا اور ارمان شاہ دادی کے پاس چلا گیا اور جائشہ دروازہ بند کر کے ارما کی جانب بڑھی تھی۔ ابھی جائشہ نے ارما کا دوپٹہ ہی اٹھایا تھا کہ ارما کی آواز پر چونک گئی۔ میں کر لوں گی جائشہ۔ ارما کیا تم نے میرا نام لیا ہے؟ جائشہ مارے خوشی کے اچھلنے لگی۔ جائشہ کچھ بتانا ہے تجھے؟ ارما کی دوسری بات پر جائشہ کی خوشی سنبھالنا مشکل ہو گئی تھی۔ ارما تو ٹھیک ہو گئی ہے، جائشہ نے ارما کے کاندھے پکڑ کے کہا تھا۔ ہاں جائشہ، لیکن ابھی یہ بات کسی کو مت بتانا۔ ارما کی بات پر جائشہ نے حیرت سے ارما کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں ارما؟ ارمان شاہ کی حالت تو دیکھ، وہ بہت خوش ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ تو اپنی جان تک دینے جا رہا تھا تجھے ٹھیک کرنے کے لیے، اگر جہانگیر شاہ وقت پر نہیں جاتے تو۔ جائشہ کہتے کہتے رک گئی۔ میں سب جانتی ہوں جائشہ، اور اسے میں خود محبت کا اظہار کر کے بتاؤں گی، اسی لیے ابھی نہیں بتا رہی۔ ارما کی بات پر جائشہ نے خوش ہو کے ارما کو دیکھا تھا۔ ارما، ارمان شاہ تجھ سے سچ میں محبت کرتا ہے، تو بہت لکی ہے، جائشہ نے ارما کو خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ لکی تو بھی بہت ہے، پر کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تو نے۔ ارما کی بات پر جائشہ نے ارما کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ جائشہ نے پوچھا تھا۔ مطلب کہ تو نے پوچھا نہیں کہ جس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن میں کہاں گئی تھی؟ ارما نے جائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ارما بتا، تو کہاں گئی تھی؟ مجھے بھی نہیں بتایا، جائشہ نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ جائشہ، میں اس دن جہانگیر شاہ کے پیچھے گئی تھی اور اس دن مجھے ایک ایسا راز پتہ چلا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی تیرے لیے، لیکن افسوس کہ میں تجھے یہ سب بتا نہیں پائی اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ارما نے دکھ سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں ارما، جس بات کا جب صحیح وقت ہوتا ہے وہ تب ہی بتائی جاتی ہے، اب بتا دے ایسی کیا بات ہے؟ جائشہ نے ارما کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جائشہ، ابھی میں جو بھی کہوں گی کیا میری بات کا یقین کرے گی تو؟ ارما نے جائشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں جائشہ، تیری محبت، تیرا پیار، تیرا حارث کوئی اور نہیں، جہانگیر شاہ ہی ہے۔ ارما کی بات پر جائشہ نے ارما کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے اور حیرت سے ارما کو دیکھا تھا۔ ارما، جائشہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں جائشہ، اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا۔ جو دادا جی کی فیکٹری ہے نا، اس سے کچھ دور جہانگیر شاہ کا ایک گھر ہے جس میں ایک کمرہ ہے، وہاں جہانگیر شاہ نے تیری اور اپنی پوری چیٹ نقش کی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے جب جب تو نے حارث کو بلایا جہانگیر شاہ وہاں آیا تھا۔ ارما کی بات پر جائشہ کا دماغ بھی چلا تھا۔ ہاں ارما، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جب جب جہاں جہاں میں نے حارث کو بلایا ہے جہانگیر شاہ وہاں آیا۔ اب جائشہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ لیکن کیا یہ بات جہانگیر شاہ کو پتہ ہے کہ میں حرین ہوں؟ جائشہ نے ارما سے سوال کیا تھا۔ پتہ نہ ہوتی تو کیا وہ وہاں آتے جہاں تو بلاتی؟ ہاں یار، مطلب جہانگیر شاہ سب جانتے تھے اور مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں تڑپتی رہی، اور وہ گڑیا کہنا، میں ہی پاگل تھی، کچھ سمجھ نہیں پائی۔ اتنی بار مجھے ہنٹ بھی دیا تھا، جائشہ نے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا تھا۔ پر ارما، میں آج سچ میں بہت خوش ہوں، مجھے میری محبت مل گئی ارما۔ جائشہ ارما کا ہاتھ پکڑ کے ناچنے لگی تھی۔ ارما بھی بہت خوش ہوئی تھی جائشہ کو دیکھ کے۔ ارما، مجھے وہاں لے چلے گی جہاں جہانگیر شاہ نے وہ ساری چیٹ رکھی ہے؟ ہاں لے تو جاؤں گی، لیکن ارمان شاہ سے تو کوئی بہانہ کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کے جا، ورنہ وہ بھی ساتھ آئے گا۔ ہاں میں کوئی بہانہ کرتی ہوں، پھر لے کے چلتی ہوں تجھے۔ جائشہ کہہ کے اٹھی اور ارما کے کپڑے نکالے تھے۔ یہ لے، پہن کے تیار ہو جا۔ ارما تیار ہوئی تو جائشہ ارما کو لے کر دادی کے کمرے میں آئی تھی۔ وہاں ارمان شاہ دادی کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ ارما کو دیکھ کے اٹھ بیٹھا۔ ارمان شاہ، میں ارما کو گھمانے لے جاؤں؟ جائشہ نے پوچھا تھا۔ کہاں؟ ارمان شاہ نے ارما کے پاس آ کے کہا۔ ویسے ہی تھوڑا مون ٹھیک ہو جائے گا، جائشہ نے ارما کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں جائشہ، ارما کو میں خود گھمانے لے جاؤں گا، پلیز، مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں کسی کے بھی ساتھ ارما کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ارمان شاہ نے ارما کو کاندھوں سے تھامتے ہوئے کہا تھا اور اسے لے جانے لگا۔ لیکن ارمان شاہ، میں اس کی دوست ہوں، جائشہ نے کہا تھا۔
ہاں پر نہیں، میں خود لے کر جاؤں گا، ارمان شاہ کہہ کے ارما کو کاندھے سے تھام کے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور جائشہ اپنا سر پیٹ کے رہ گئی۔ ارما تمہیں گھمانے لے جاؤں؟ ارمان شاہ نے ارما کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ارما نے ارمان شاہ کو دیکھا اور کہا، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ بس اتنی سی بات؟ ابھی لو۔ ارمان شاہ اٹھا تھا اور دراز میں سے چاکلیٹ نکال کے کھولی تھی اور ارما کو دی تھی۔ ارما ارمان شاہ کو دیکھنے لگی اور چاکلیٹ کھانے لگی۔ ارمان شاہ بیچ بیچ میں جو چاکلیٹ ارما کے ہونٹوں پر لگ رہی تھی وہ ٹشو سے صاف کرتے جا رہا تھا۔ ارما خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ جب چاکلیٹ کھا لی، ارمان شاہ نے جیسے ارما کا منہ صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ ارما نے ارمان شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارمان شاہ حیرت سے ارما کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ارمان شاہ نے ارما کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارما نے ارمان شاہ کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے اور ساری چاکلیٹ ارمان شاہ کے ہاتھ پر اتار دی تھی۔ ارمان شاہ بس ہنس کے ارما کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا بچوں، تو یہ پلان تھا؟ ارمان شاہ نے ارما کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ارما ہنسنے لگی۔ اس کو دیکھ کے ارمان شاہ بھی ہنسنے لگا تھا اور اپنا ہاتھ دھونے کی بجائے وہ چاکلیٹ کھانے لگا۔ ارما اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ارمان شاہ چاکلیٹ کھا کے ارما سے مخاطب ہوا تھا۔ ارما نے کچھ نہیں کہا، بس ارمان شاہ کے گلے لگ گئی۔ ارمان شاہ ارما کی اس حرکت سے بہت حیران ہوا تھا۔ اس نے بھی ارما کو اپنے مضبوط گرفت میں لے لیا تھا اور کچھ دیر تک یوں ہی گرفت برقرار رکھی تھی۔ سین چینج۔ جائشہ کب سے اپنے کمرے میں جہانگیر شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً رات کے 11 بجے جہانگیر شاہ گھر آئے۔ سب سے مل کے جہانگیر شاہ اپنے کمرے میں آئے تو جائشہ کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ کھانا کھایا گڑیا؟ جہانگیر شاہ نے کوٹ اتارتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، جائشہ نے جواب دیا اور پھر کتاب پڑھنے میں لگ گئی تھی۔ لے آؤ، جہانگیر شاہ کہہ کے فریش ہونے چلے گئے۔ فریش ہو کے آئے تو جائشہ کھانا لگا چکی تھی۔ آؤ، جہانگیر شاہ نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، جائشہ نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ جہانگیر شاہ اٹھے اور جائشہ کے سر پر کھڑے ہو کر کہا، چلو شرافت سے کھانا کھاؤ۔ جائشہ بیٹھی رہی تو جہانگیر شاہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا اور لے جا کے بیڈ پہ بٹھا دیا اور خود لقمہ بنانے لگے تھے۔ لقمہ بنا کے ہاتھ جائشہ کی طرف بڑھایا۔ جائشہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ جہانگیر شاہ نے جائشہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تھا۔ اب خود کھاؤ گی یا سارا کھانا ایسے ہی کھلاؤں؟ جہانگیر شاہ نے اگلا لقمہ خود لیتے ہوئے کہا تھا۔ جائشہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانے کے بعد جائشہ برتن سمیٹ کے رکھنے چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آئی تو جہانگیر شاہ نائٹ سوٹ پہنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے۔ جائشہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی اور جہانگیر شاہ کو دیکھنے لگی۔ اتنا مت دیکھو، محبت ہو جائے گی، جہانگیر شاہ نے چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ جائشہ نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ نہیں، تم دیکھ سکتی ہو، شوہر ہوں تمہارا۔ جہانگیر شاہ لیپ ٹاپ بند کر کے جائشہ کی جانب بڑھے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جہانگیر شاہ جائشہ تک آتے، جائشہ کمبل اوڑھ کے سونے لگی۔ جہانگیر شاہ ہنس کے واپس چلے گئے تھے۔ رات میں جب ارمان شاہ سو گیا، ارما اٹھ کے جائشہ کے پاس آئی۔ جہانگیر شاہ سے کوئی بات ہوئی جائشہ؟ ارما نے پوچھا تھا۔ نہیں یار۔ اچھا، کل میں تجھے ارمان شاہ کے ساتھ ہی اسی جگہ لے جاؤں گی، بس تو ارمان شاہ کو یہ کہنا کہ میرا ایکسیڈنٹ فیکٹری کے پاس ہوا تھا، مجھے وہاں لے کے جانا ہے تاکہ مجھے سب یاد آ جائے۔ ارما کی بات پر جائشہ نے ارما کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ارما نے پوچھا تھا۔ نہیں سدھرے گی تو، جائشہ نے ارما کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں جاتی ہوں سونے، ورنہ ارمان شاہ یہیں آ جائے گا، ارما کہہ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور جائشہ اپنے کمرے کی جانب۔ صبح جائشہ ارما اور ارمان شاہ کو فیکٹری لے گئی۔ ارمان شاہ ہر وقت ارما کے ساتھ تھا۔ جائشہ نے ٹیکسی کھڑی کر رکھی تھی، لیکن ارمان شاہ ایک بھی ایسا موقع نہیں دے رہا تھا کہ ارما اور جائشہ نکل پاتی۔ بالآخر ارمان شاہ کے پاس کسی کی کال آئی۔ ارمان شاہ ارما کا ہاتھ پکڑ کے کال پر بات کر رہا تھا۔ تب ارما نے کہا، دوست ہاتھ چھوڑو، مجھے پانی پینا ہے۔ ارمان شاہ نے ہنس کے ارما کو دیکھا تھا اور جائشہ کو اشارہ کیا کہ وہ ارما کو پانی دے اور خود کال پر بات کرنے لگ گیا تھا۔ ارما اور جائشہ اسی موقع کی تلاش میں تھی اور ٹیکسی میں بیٹھ کے بھاگ نکلی تھی۔ ارمان شاہ جب کال سے فارغ ہوا تو اسے نہ ارما نظر آئی تھی اور نہ ہی جائشہ۔ وہ پاگلوں کی طرح دونوں کو ہر جگہ ڈھونڈنے لگا تھا۔ ہر جگہ دیکھنے کے بعد بھی ارما اور جائشہ انہیں نہیں ملی تھی۔
وہ یوں ہی انہیں ڈھونڈتے رہا تھا۔ ڈر کے سائے اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہے تھے۔ اور ادھر ارما اور جائشہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ وہاں گارڈز کھڑے تھے۔ ارما اور جائشہ جیسے آگے بڑھی تو ان گارڈز نے انہیں روکا تھا۔ تب ارما نے ان گارڈز سے کہا، یہ جہانگیر شاہ کی بیوی ہیں، تم لوگ اسے روک رہے ہو، مرنا ہے کیا؟ ارما کی بات پر ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور موبائل نکال کر کال کرنے لگے تھے کہ ارما نے موبائل چھین لیا۔ وہ جانتی تھی وہ جہانگیر شاہ کو کال کریں گے۔ آپ سب کی میں دادا جی کو شکایت کروں گی۔ اور یہ دیکھیں جائشہ اور جہانگیر شاہ کی شادی کی تصویریں۔ اب یقین ہوا کہ نہیں؟ ارما نے جائشہ کے موبائل سے ان کی شادی کی تصویر ان لاکڈ کر کے دکھائی تھی تو وہ مان گئے تھے اور انہیں اندر جانے دیا۔ اندر جا کے ارما اس کمرے تک گئی تھی، لیکن اس کی چابی صرف جہانگیر شاہ کے پاس تھی۔ یہ تو لوک ہے یار، جائشہ نے کہا تھا۔ ہاں یار، کچھ کرتے ہیں۔ ارما ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بلاخر اسے ایک مضبوط چیز نظر آئی جس سے وہ تالا توڑنے لگی تھی۔ کافی کوشش کے بعد بھی تالا نہیں ٹوٹا تو جائشہ نے کوشش کی، کیا مصیبت ہے، تالا ٹوٹتا کیوں نہیں ہے؟ جائشہ نے زور سے مارتے ہوئے کہا اور دیکھا تو تالا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئیں، جائشہ کی آنکھیں پھٹ گئی اپنی اور حارث کی چیٹ دیکھ کر۔ جائشہ ہر ایک جگہ کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہی تھی جہاں جہاں اس کی چیٹ لکھی ہوئی تھی، اور اس بار چیٹ کے ساتھ ساتھ جائشہ کے لیے کچھ تصویریں بھی تھیں جو نہ جانے جہانگیر شاہ نے کب کھینچی تھی۔ جائشہ نے نم آنکھوں سے ارما کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا؟ ارما نے بس اتنا کہا۔ یار، تو میں تڑپتی رہی اور اس نے مجھے بتایا تک نہیں۔ جائشہ وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ یار، اب رونے کی نہیں، خوش ہونے کے دن ہیں۔ ارما نے جائشہ کو کاندھے سے پکڑ کے اٹھایا تھا۔ جائشہ اٹھی اور سب دوبارہ سے دیکھنے لگی اور موبائل نکالا تو دیکھا ارمان شاہ کی 25 مس کالز تھیں۔ جائشہ نے جلدی جلدی ہر ایک چیز کی تصویر اپنے موبائل میں قید کی تھی اور اس کے بعد وہیں بیٹھ گئی۔ جائشہ، جلدی کر یار، میرا ارمان بہت پریشان ہو رہا ہوگا، ارما نے بے چینی سے کہا تھا۔ جائشہ اپنی میں سبھی بھول چکی تھی کہ ارمان شاہ کی مس کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ فورا اٹھی۔ ہاں ارما، جلدی چل، ارمان شاہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہوگا، اس کی اتنی مس کالز بھی لگی ہوئی تھیں۔ کیا جائشہ، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارما نے جائشہ سے کہا تھا۔ اور جائشہ اور ارما دونوں واپسی کے لیے بھاگی تھی اور اسی جگہ آ کے ٹھہری تھی، پر ارمان شاہ وہاں نہیں تھا۔ جائشہ نے ارمان شاہ کو کال ملائی تو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ارمان شاہ نے اٹھا لی تھی۔ جائشہ، کہاں ہو تم لوگ؟ ارمان شاہ نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ہم دونوں وہی ہیں ارمان شاہ، تم کہاں چلے گئے ہو؟ ہم تو یہیں گھوم رہے تھے۔ ارما ٹھیک ہے؟ ارمان شاہ نے پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہے، تم آ جاؤ ہمیں لینے۔ ہاں تم لوگ وہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور 10 منٹ بعد ہی ارمان شاہ وہاں موجود تھا۔ ارما اور جائشہ ساتھ کھڑی تھیں۔ ارمان شاہ گاڑی سے نکل کر سیدھا ارما کے پاس گیا اور خود سے لگایا تھا اور گاڑی تک لے آیا۔ جائشہ بھی گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی تھی اور وہ سب واپس گھر آ گئے۔ جائشہ جب سے آئی تھی جہانگیر شاہ کی ہر ایک بات سوچ رہی تھی۔ جب دستک پر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی، کہاں ہوئی ہوں؟ جہانگیر شاہ نے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے حارث مل گیا۔ جائشہ کی بات پر جہانگیر شاہ کے ہاتھ رک گئے جو ٹائی کھول رہے تھے۔ کیا؟ جہانگیر شاہ نے مڑ کر جائشہ کو دیکھا تھا۔ ہاں، آج میں حارث سے ملی، بہت پیار کرتا ہے وہ مجھ سے آج بھی۔ جائشہ کی بات پر جہانگیر شاہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا جائشہ؟ حارث تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ جہانگیر شاہ کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ کیوں؟ حارث مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ جائشہ نے جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو جائشہ، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ حارث تمہیں ملے۔ لیکن ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ جائشہ بھی کھڑی ہو کے جہانگیر شاہ کے مقابل آ گئی تھی۔ بس میں کہہ رہا ہوں، نہیں ہے ممکن۔ جہانگیر شاہ کو اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا کہ کوئی جائشہ سے حارث بن کے ملا۔ مجھے آپ پلیز آزاد کر دو، مجھے میرا حارث مل گیا ہے، جائشہ نے جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جہانگیر شاہ کا ضبط ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے جائشہ کو اپنی گرفت میں لیا اور کہا، آج یہ بات کرنے کی ہمت کی ہے، آئندہ مت کرنا، ورنہ بات کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر جہانگیر شاہ نے جائشہ کو دھکا دیا۔ جائشہ نیچے گر گئی اور اسی طرح وہ جہانگیر شاہ کو دیکھنے لگی تھی۔ حارث مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟
جہانگیر شاہ جائشہ نے پھر سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، میں نے کہا نا تمہیں حارث نہیں مل سکتا، کوئی دھوکہ دے رہا ہے تمہیں، اور تم آج کے بعد گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ جہانگیر شاہ کہہ کے بیڈ پر لیٹ گئے تھے۔ اور اگر کوئی گھر میں ہی دھوکہ دے رہا ہو تو؟ جائشہ نے بیڈ کے قریب جا کے کہا۔ کیا مطلب؟ گھر میں کس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ جہانگیر شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں سچ میں نہیں پتا کہ کس نے دھوکہ دیا ہے؟ جائشہ کی بات پر جہانگیر شاہ نے نظریں چرائی تھیں۔ میں نہیں جانتا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ جہانگیر شاہ نے لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے کہا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیا ملا مجھے اتنی تکلیف دے کے؟ جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی، اسی نے سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی۔ کیا قصور تھا میرا جو یہ سب کیا تم نے؟ جائشہ کہہ کے رونے لگی۔ جہانگیر شاہ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور جائشہ کو تھاما تھا۔ جائشہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم آج اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ جہانگیر شاہ سچ میں پریشان ہو گئے تھے۔ کیوں کیا ایسا تم نے؟ کیوں اتنا تڑپایا مجھے؟ کیا میری تکلیف سے تکلیف نہیں ہوئی کبھی تمہیں، جو تم نے مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا؟ جائشہ نے جہانگیر شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جائشہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ جہانگیر شاہ نے نظر چرائی تھی۔ ہاں، کب سمجھ آئے گا تمہیں؟ تم نہ تو سمجھنا چاہتے ہو اور نہ ہی سمجھانا چاہتے ہو۔ جائشہ پھر سے رونے لگی تھی۔ جائشہ پلیز مت رو، کیا ہوا ہے مجھے کچھ تو بتاؤ۔ جہانگیر شاہ نے جائشہ کو خود سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ان سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا جائشہ کا اس طرح رونا۔ چھوڑو مجھے، دھوکے باز ہو تم، جائشہ کہہ کے خود کو چھڑانے لگی، پر جہانگیر شاہ نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ کیا دھوکہ دیا ہے میں نے؟ جہانگیر شاہ نے جائشہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ جائشہ نے اپنی نم آنکھوں سے جہانگیر کو دیکھا۔ ابھی میں بتاؤں حارث؟ جائشہ کہہ کے اور زیادہ رونے لگی، اور جہانگیر شاہ شوق کی حالت میں جائشہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور جائشہ بھی وہیں بیٹھی کچھ دیر روتی رہی، پھر اٹھ کے جانے لگی تو جہانگیر شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے خود کے قریب کیا اور اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ معاف کر دو مجھے حرین۔ جائشہ جو چپ ہو چکی تھی پھر سے زور زور سے رونے لگی، اور جہانگیر شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں یوں ہی خاموش رہے تھے۔ اس کے بعد جائشہ جہانگیر شاہ کی گرفت سے آزاد ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر جہانگیر بھی اٹھ کے جائشہ کے مقابل آئے تھے۔ جائشہ؟ جہانگیر شاہ نے جائشہ کو پکارا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جائشہ کہہ کے جانے لگی۔ جہانگیر شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس کھینچا تھا۔ چھوڑو مجھے حارث، کیا کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟ اپنی جان سے عزیز دوست تک کو مشکل میں ڈال دیا، اور تم نے مجھے سچ تک نہیں بتایا۔ جائشہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی تھی۔ جہانگیر شاہ نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا، میں نہیں جانتا تھا پہلے، بعد میں پتہ چلا جب تمہارے ہاتھ میں اس وقت وہ گفٹس دیکھے تھے، تب مجھے پتہ چلا تھا تم میری حرین ہو۔ اس کے بعد میں نے ہر بات سے تمہیں ظاہر کروانے کی کوشش کی کہ میں ہی تمہارا حارث ہوں، لیکن تم سمجھ ہی نہیں پائی۔ میں چاہتا تھا کہ تم خود مجھے جانو۔ جہانگیر شاہ کہہ رہے تھے اور جائشہ چپ کھڑی ساری بات سن رہی تھی۔ کچھ بولو نا حرین، جہانگیر شاہ نے جائشہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ میں پاگل ہوں شاید، کچھ سمجھ نہیں پاتی، لیکن تم مجھے جانتے تھے، تم مجھے بتاتی تو میں دن رات اذیت میں نہ گزارتی۔ جائشہ نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز حرین۔ جہانگیر شاہ جائشہ کے آگے ہاتھ جوڑے گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ جائشہ نے جہانگیر شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے گلے لگ کے ایک بار پھر رونے لگی۔ میں بہت چاہتی ہوں تمہیں، ہمیشہ سے بس تمہیں ہی چاہا ہے۔ جہانگیر شاہ نے جائشہ کو اپنی باہوں میں لیا تھا اور گرفت مضبوط کی تھی۔ میں نے بھی صرف تمہیں چاہا ہے حرین، شادی میں نے ارمان کے لیے کی تھی، تب میں نہیں جانتا تھا کہ تم ہی حرین ہو۔ جب بعد میں پتہ چلا میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن تب تم میرا یقین بھی نہیں کرتی اور سمجھتی کہ تمہیں پانے کے لیے میں یہ سب جھوٹ بول رہا ہوں۔ اسی لیے میں چاہتا تھا پہلے تمہیں مجھ پہ یقین آ جائے، اس کے بعد تمہیں سچ بتاؤں گا۔ پر مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی، تمہیں اچانک کیسے پتہ چلا؟ جہانگیر شاہ نے جائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جہانگیر شاہ کی بات پر جائشہ تھوڑی سی گھبرا گئی تھی۔ مجھے ارما نے بتایا۔ کیا ارما نے؟ جائشہ کی بات پر جہانگیر شاہ حیران ہوئے تھے۔ ہاں، جائشہ نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ لیکن وہ تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے؟ جہانگیر شاہ نے جائشہ سے پوچھا تھا۔
ہاں لیکن یہ بات وہ ارمان شاہ کو خود بتانا چاہتی ہے، اسی لیے آپ کسی کو مت بتانا۔ کب ٹھیک ہوئی ہے؟ جہانگیر شاہ نے پوچھا تھا۔ کل، جائشہ نے جواب دیا۔ اور اب تک نہیں بتایا؟ ارمان کی حالت پر رحم نہیں آتا؟ جہانگیر شاہ کو تھوڑا سا غصہ آیا تھا۔ وہ پہلے مجھے آپ کا سچ بتانا چاہتی تھی، اب ارمان شاہ کو بتا دے گی۔ بہت تیز نہیں ہے تمہاری یہ دوست؟ ویسے جہانگیر شاہ نے جائشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ آپ ہی کا خاندان ہے، جائشہ نے بھی خوب جواب دیا تھا۔ ہاں، تم بھی کم نہیں ہو سرکار، جہانگیر شاہ نے کہہ کے جائشہ کو اپنے قریب کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جائشہ نے جہانگیر شاہ کو خود پر جھکتا دیکھا تو کہا تھا۔ کیا کر رہا ہوں مطلب؟ جہانگیر شاہ نے غصے سے جائشہ کو دیکھا تھا۔ مطلب اب بھی تمہیں میرے پاس آنے سے اعتراض ہے؟ جہانگیر شاہ نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ جائشہ نے جہانگیر شاہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو کیا مطلب تھا؟ جہانگیر شاہ جائشہ کے قریب آئے تھے۔ میں تمہیں حارث کہہ سکتی ہوں؟ جائشہ نے پیار سے پوچھا تھا۔ کہہ سکتی ہو، پر اس کمرے میں، ورنہ سب کہیں گے ارما کا دماغ ٹھیک ہو گیا، جائشہ کا خراب ہو گیا۔ جہانگیر شاہ کہہ کے ہنسنے لگے تھے۔ اچھا نہیں بولتی میں تم سے۔ جائشہ اٹھ کے جانے لگی تو جہانگیر شاہ نے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے، اب کہیں نہیں جانے دوں گا، جہانگیر شاہ نے کہہ کے جائشہ کو بیڈ پر دھکا دیا اور اس پر جھک گئے۔ جائشہ نے تھوڑی بہت مزاحمت کی، پھر خود کو جہانگیر شاہ کے سپرد کر دیا۔ جہانگیر شاہ پوری رات جائشہ پر اپنے پیار کی برسات کرتے رہے۔ سین چینج۔ ارما، مجھے کچھ کام ہے، میں کچھ دیر کے لیے باہر جاؤں؟ ارمان شاہ نے ارما سے پیار سے پوچھا تھا۔ ہاں، ارما نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ ارما کے جواب پر ارمان شاہ حیران ہوا تھا اور ارما کو دیکھنے لگا کہ پہلے تو وہ ارمان شاہ کو کہیں جانے نہیں دیتی تھی، آج اتنی آسانی سے کیسے اجازت دے رہی ہے؟ کیا ہوا؟ ارما نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، ارمان شاہ نے پیار سے ارما کا گال سہلایا تھا اور باہر نکل گیا۔ ارمان شاہ کو واپس آتے آتے رات ہو چکی تھی۔ اس دوران وہ کئی بار کال کر کے ارما کے بارے میں پوچھ چکا تھا۔ ارما کی طرف سے پریشانی کم تھی تو وہ اس طرح کام میں لگ گیا اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلا، رات ہو گئی۔ ارما نے گھر میں ارمان شاہ کے جاتے ہی سب بتا دیا تھا کہ اسے سب یاد آ گیا ہے۔ سب بہت خوش تھے، بس وہ چاہتی تھی ارمان شاہ کو سرپرائز دے، اسی لیے سب کو منع کیا تھا کہ کوئی اسے نہ بتائے۔ ارمان شاہ سب سے مل کر کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں جا کے دیکھا تو ساری لائٹس آف تھیں۔ ارما، کہاں ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ ساری لائٹس کیوں آف ہیں؟ ارما، کہاں ہو؟ ارمان شاہ پریشان ہو گیا تھا اور ارما کو پکارنے لگا۔ تبھی ارما نے کینڈل جلائی تھی اور ارمان شاہ کے قریب آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ ارما، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ارمان شاہ نے ارما کے ہاتھ سے کینڈل لے کر لائٹ آن کی اور کمرے کو دیکھ کر وہ ایک دم حیران رہ گیا۔ پورا کمرہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ ارما، یہ… ارمان شاہ نے حیران ہوتے ہوئے ارما کو دیکھا تھا۔ ارما نے ارمان شاہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، آئی لو یو ارمان۔ ارما کے اظہار پر ارمان شاہ ارما کو دیکھتے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ یہ سچ ہے ارمان، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ بھی بے انتہا، ارما نے ارمان شاہ کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ ارما، تم ٹھیک ہو گئی ہو؟ ارمان شاہ نے ارما کو کاندھے سے پکڑ کے اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں ارمان، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، اور وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے جتنا مجھ سے پیار کیا، میرا خیال رکھا، شاید ہی کوئی کسی کا رکھ سکتا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، لیکن تم نے مجھے محبت کرنا سکھایا۔ آئی لو یو ارما، ارمان شاہ نے کہہ کے ارما کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور خوشی میں ارما کو گول گول گھمانے لگا تھا۔ ارمان، مجھے چکر آ رہا ہے، اتارو نیچے۔ ارما کی بات پر ارمان شاہ رک گیا، پر ارما کو نیچے نہیں اتارا۔ ارما چلو، سب کو یہ خوشخبری دیتے ہیں، ارمان شاہ نے خوشی سے کہا تھا۔ سب کو پتہ ہے، ارما نے کہا تھا۔ کیا؟ ارمان شاہ کی ہنسی ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ سب سے آخر میں مجھے بتایا۔ ارمان شاہ کے چہرے پر اداسی ظاہر ہوئی۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی ارمان، ارما نے رونی صورت بنا کے کہا تھا۔ اچھا سچ؟ ارمان شاہ خوش ہو گیا تھا اور ارما کو بیڈ پر بٹھایا۔ اچھا، کب ٹھیک ہوئی تم؟ ارمان نے ارما کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ جس دن تم میرے لیے اپنی جان دینے جا رہے تھے۔ ارما کی آنکھیں نم ہو گئیں۔
ارمان شاہ نے ارما کی آنکھیں نم دیکھی تو اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، میں تمہیں ٹھیک کرنا چاہتا تھا ارما، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ارمان۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا ٹھیک ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ کس کے لیے ٹھیک ہوتی میں؟ ارما رونے لگی تھی۔ اچھا سوری میری جان، دیکھو مجھے کچھ ہوا تو نہیں نا، تمہارے سامنے ہوں۔ ارمان شاہ نے ارما کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا، تمہارا بس چلتا تو تم تب ہی خود کو مار چکے ہوتے جب تم نے اپنا ہاتھ کاٹا تھا۔ ارما نے اب کی بار مصنوعی غصے سے ارمان شاہ کو دیکھا تھا۔ ہاں ہاں اچھا وہ، ارمان شاہ ہنسنے لگا تھا۔ ہاں، ارما نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، اچھا نا وہ سب بھول جاؤ میری جان، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ارمان شاہ نے ارما کا چہرہ اپنے جانب کرتے ہوئے کہا تھا، اچھا وعدہ؟ ارما نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ہاں میری جان، پکا وعدہ۔ ارمان شاہ نے ارما کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اچھا پر ایک بات بتاؤ، تمہیں ڈر نہیں لگتا یہ سب کرتے ہوئے؟ ارما نے ارمان شاہ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے یار میں تھوڑا سینٹیٹائپ بندہ ہوں، تم اب تو جان گئی ہو نا، ارمان شاہ نے ارما کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن آئندہ ایسا کچھ کرنے کا سوچنا بھی مت، ارما نے انگلی اٹھا کے وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں کروں گا میری جان، کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گا، اگر تم مجھے اس طرح پیار کرتی رہی تو۔ ارمان شاہ نے ارما کی انگلی کو پیار سے اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ مطلب اگر میں ناراض ہو گئی تو تم پھر ایسا کچھ کرو گے؟ ارما نے غصے سے دیکھا تھا۔ نہیں کرتا کچھ بھی۔ اچھا بتاؤ کھانا کھایا؟ ارمان شاہ نے پیار سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے سوچا ساتھ کھائیں گے۔ ارما کی بات پر ارمان شاہ نے ہنس کے ارما کو دیکھا تھا۔ اچھا میں کہتا ہوں کھانا لانے کا۔ ارمان شاہ کہہ کے اٹھنے لگا تھا کہ ارما نے ہاتھ پکڑ کے بیٹھایا تھا۔ میں نے یہیں لا کے رکھا ہے سر۔ سچ میں؟ آج ارادہ کیا ہے؟ ارمان شاہ نے ہنس کے ارما کو دیکھا۔ ارما نے کوئی جواب دیے بغیر ہنس کے کھانا لگایا تھا۔ کھانے کے بعد ارمان شاہ نے ارما کو اپنے سامنے بیٹھایا اور ان دونوں نے ڈھیروں باتیں کی۔ ارما ارمان شاہ کے کاندھے سے سر لگائے ارمان شاہ سے باتیں سن رہی تھی اور اپنی کہہ رہی تھی۔ اس طرح رات کے 2 بج گئے اور ارما وہیں سو چکی تھی۔ ارمان شاہ نے جب دیکھا تو ارما کو صحیح سے لٹایا اور جھک کے پیار کیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ کافی دیر کے بعد بھی ارمان شاہ کو نیند نہیں آئی تو ارما کو دیکھنے لگا۔ ارما، ارمان شاہ نے ارما کو پکارا تھا۔ ارما، ارمان شاہ نے دوبارہ پکارا۔ ارما کی نیند کھلنے لگی تھی۔ ارما، اس بار کی پکار سے ارما اٹھ گئی اور آنکھیں کھولتے دیکھا تو ارمان شاہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ ارمان، ارما نے اٹھنا چاہا پر ارمان شاہ نے ارما کا ارادہ جان کے اس پر مزید جھک گیا تھا۔ ارمان، ارما کے لبوں سے بس یہی الفاظ ادا ہو رہے تھے، ارما میں نے بہت انتظار کیا ہے تمہارا۔ ارمان شاہ نے ارما کے آنکھوں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا اور مزید ارما پر جھک کے اس پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرنے لگا۔ ارمان، ابھی ارما نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے لب قید ہو گئے تھے۔ ارما کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ارمان کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ آج ارمان شاہ نے پہلی بار اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ارما کو مکمل اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور ارما نے بھی ارمان شاہ کو اس کے حق لینے سے منع نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کی پیار سے ان کی زندگی مہک اٹھی اور گنگنانے لگی۔ دل کی نمازیں جا کے پہنچی فلک سے آگے، تو جا کے پایا تجھ کو میرے رہنما، باہوں سے آگے تیری دنیا نہیں ہے میری، رکھ لے یہیں تو مجھ کو میرے رہنما۔ ختم شد۔ ناول تو یہیں پر اینڈ ہوتی ہے اور آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔